الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهل. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. اگر مومنی سے گزارش کریں تو یہ گیپ شروع کرنے کے لیے اگر تھوڑا تھوڑا قریب آگے جائیں سبات پڑھ کر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون. ولقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبق الإمام محمد عليه عزیزان گرامی محبان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ان راتوں میں عزاداری کرنے کی صحیح معنوں میں اللہ نے توفیق عطا کی. مختلف موضوعات پر گفتگو جاری ہے اور گفتگو آج اس موضوع پہ ابتدا کریں گے کہ تشیع میں ایک عقیدہ ہے جس کا نام ہے تبرکات. یعنی اگر کوئی متبرک چیز ہے تو اس کا احترام ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ حضور پاک کا بال موجود ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے. اگر کہیں رسول خدا کی عصا موجود ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے. اگر کہیں پہ کوئی ایسا کرتا ہے کہا جاتا ہے یہ رسول خدا کا کرتا ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے. مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تبرکات کی کیا اہمیت، ہاں یہ تھا یہ فلاں صاحب یا فلاں نبی کی اگر کوئی عصا تھی، یہ فلاں نبی کا اگر کوئی غار ہے تو اس کا احترام کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس میں کیا پڑا ہے، اس کی کیا رسپیکٹ ہے، اس کا کیا احترام ہے. آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تبرکات کا احترام کرنا چاہیے یا نہیں. قرآن مجید میں حضرت یوسف کا واقعہ نقل ہو رہا ہے. جب حضرت یوسف اپنے والد سے جدا ہو گئے تو ان کے والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئے. تو پھر جب ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بھائیوں نے بتایا کہ بابا کی آنکھوں کا نور آپ کی دوری کی وجہ سے چلا گیا ہے. تو حضرت یوسف نے حکم دیا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. میرے اس کرتے کو لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پہ ڈالنا اور بابا کے چہرے پہ آنکھوں سے مس کرنا. بس وہ مس ہوگا تو بابا کی آنکھوں میں نور واپس آ جائے گا. اور یہی ہوا. حضرت یوسف کے بھائی مصر سے چلے اور کنعان آ کر پہنچے اور یہ کرتے کو حضرت یعقوب کی آنکھوں سے لمس کیا. حضرت یوسف کے کرتے کو حضرت یعقوب کی آنکھوں سے ٹچ ہوا. بس ٹچ ہونا تھا، لمس ہونا تھا. حضرت یعقوب کی آنکھوں میں نور آ گیا. عزیزان محترم، اس کرتے میں کیا اہم چیز تھی؟ بس اتنا تھا کہ یہ ایک کرتا تھا جو ایک نبی سے منسوب ہو چکا تھا. اگر ایک کرتا نبی سے منسوب ہو جاتا ہے، اس کرتے سے
دوسرے نبی کو شفا مل سکتی ہے تو وہ خاک جو حسین ابن علی سے منسوب ہو چکی ہے، خاک جو حسین ابن علی سے منسوب ہو چکی ہے، وہ خاک کوئی معمولی خاک نہ رہی، وہ خاک شفا بن گئی۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عیسیٰ بھی ہے تیرا بڑا مقتدر نبی، عیسیٰ بھی ہے تیرا بڑا مقتدر نبی، بخشی ہے اس کے سانس نے مردوں کو زندگی، عیسیٰ بھی ہے تیرا بڑا مقتدر نبی، بخشی ہے اس کے سانس نے مردوں کو زندگی، لیکن حسین کس سے بیاں ہو تیری برتری، لیکن حسین کس سے بیاں ہو تیری برتری، عیسیٰ بھی ہے تیرے آخری نائب کا مقتدی، لیکن حسین کس سے بیاں ہو تیری برتری، عیسیٰ بھی ہے تیرے آخری نائب کا مقتدی، جس خاک سے مسیح حاصل شفا کرے اس خاک پر حسین سجدہ ادا کرے۔ یہ وہ خاک ہے جس خاک پہ حسین نے سجدہ ادا کیا، وہ خاک شفا بن گئی۔ اور مختلف معجزات اس خاک شفا سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے شاہ عباس کا واقعہ ہے کہ ایران میں قدیم بادشاہ تھے، اس کے پاس ایک مہمان آیا اور مہمان کی اس نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد مہمان کو کھانا پسند آیا، کہا کس نے کھانا پکایا ہے، کہا فلاں باورچی صاحب نے کھانا پکایا ہے، فلاں خاتون نے پکایا ہے، اس کو انعام بھی دیا اور بہت خوش ہوا کھانا کھا کے، اور ان کا مہمان سو گیا۔ اب بادشاہ صاحب کا مہمان کو اتنی رات کو تکلیف ہونے لگی، آنکھ میں اتنی تکلیف ہونے لگی، چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا اور وہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہا، وہ نابینا ہو گیا۔ اب سب پریشان ہیں کہ اس کی آنکھوں کو کیا ہوا، شاید جو غذا میں ایسی چیز تھی، شاید کوئی کھانے میں زہر تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو سب سے پہلے جو اعتراض کیا گیا اسی بوچن میں کیا گیا، اس خاتون سے کہا گیا تم نے کھانے میں کیا ڈالا تھا؟ اب اس خاتون کی جان خطرے میں ہو گئی، تو اس نے کیا کی، اس نے وہ کوئی خاک اٹھائی، خاک شفا اٹھائی اور خاک شفا اس مہمان کی آنکھوں پر رکھا، اور بس آنکھوں پر رکھنا تھا، ان کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ بادشاہ حیران، سب حیران کہ تم کیا حکیم ہے، کیا تم ڈاکٹر ہے، کیا تم طبیب ہے؟ کہا نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ میں طبیب ہوں، نہ میں حکیم ہوں، تو تم نے اس نابینا کی آنکھ کو کیسے ٹھیک کر دیا؟ کہا بادشاہ اگر میں حقیقت بتاؤں گی کیا امان میں رہوں گی؟ قتل تو نہیں کرو گے کیونکہ حکومت شیعہ حکومت نہیں تھی۔ کہا تم امان میں ہو؟ کہا ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ جب بھی کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خاک شفا سے شفا دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی بڑی برکتیں ہیں خاک شفا کی یقیناً، اور خصوصاً اگر خاک شفا اصلی کسی کو مل جائے جو بہت کم میسر ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب انسان خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو 7 حجابیں اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، حجاب تکبر ہٹ جاتا ہے، حجاب ریا ہٹ جاتا ہے، حجاب کبر ہٹ جاتا ہے، حجاب حسد ہٹ جاتا ہے، حجاب غیبت ہٹ جاتا ہے، حجاب تقوی آ جاتا ہے، اور مختلف دوسرا حجاب ثقافت ہٹ جاتا ہے، یعنی دل کی سختی کا حجاب ہٹ جاتا ہے، دل کی نرمی آ جاتی ہے، صرف اور صرف اس خاک شفا پہ سجدے کرنے کی وجہ سے۔ جیسے آیت اللہ فیض کاشانی کے بارے میں منقول ہے کہ آیت اللہ فیض کاشانی بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک عیسائی عالم آیا جو لوگوں سے مناظرے کرتا تھا، اور اس کے مناظرے کرنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جب مناظرہ شروع کرتا تھا تو کیا کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ تم اپنی مٹھی میں اپنے ہاتھ میں کچھ اٹھا لو، تو لوگ کچھ اٹھا لیتے تھے اور ان کو بتا دیتا تھا کہ تمہاری مٹھی میں یہ چیز ہے، تو لوگ کہتے تھے ارے تمہیں تو دیکھے بغیر پتہ چل گیا، تو کہتا تھا مجھے دیکھے بغیر پتہ چل گیا تو میرا مذہب ہی حق ہے۔ اب مختلف مناظرے کرتا تھا، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، تو یہ مناظرہ کرنے والا آیت اللہ فیض کاشانی کے پاس آ گیا کہ ان سے مناظرہ کریں۔ ان کو بھی اسی نے سب سے پہلے یہی کہا آپ اپنے ہاتھ میں کوئی اٹھا لیجئے اور میں آپ کو بتلا دوں گا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، کربلا کی تصویر اپنی مٹھی میں بند کر دیے، کہا اب بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے، یہ عیسائی عالم زور لگا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے سوچ رہا ہے اسے نظر آئے کہ ان کی مٹھی میں کیا ہے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ گھبرا کے کبھی ان کی مٹھی کی طرف دیکھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر اعلان ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے خدا کی قسم مجھے بتلا دیجیے آپ کی مٹھی میں کیا ہے۔ کہا دعویٰ تو تم نے کیا تھا، تم ہی بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے۔ کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بس اتنا سمجھ آ رہا ہے آپ کی مٹھی میں جنت کا ٹکڑا ہے۔
آپ کی مٹھی میں جنت کا ٹکڑا ہے. کہا اگر جنت کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے تو مذہب بھی ہمارا ہی حق ہوگا. سرکار پڑھ دے محمد بارے جیسے. اور یہ صرف پرانے قدیمی واقعات نہیں ہیں بلکہ تازہ ہی واقعہ جو انگلینڈ میں ہوا. ایک صاحب تھے جنہیں ڈاکٹروں نے بالکل لا علاج کر دیا تھا اور انہیں اتفاقاً کربلا سفر کرنے کے لیے گئے. بڑے خطرناک ہارٹ پیشنٹ تھے اور مختلف ڈائبٹیز وغیرہ بیماریاں تھیں اور ڈاکٹر نے یہ لا علاج کر دیا تھا اور بڑے پریشان پھرتے رہتے تھے. اتفاقاً کربلا چلے گئے اور وہاں سے ان کو خاک مل گئی. اس خاک کو تھوڑا سا انہوں نے کھایا اور چند عرصے کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ڈاکٹر کے پاس پورے ان کے پرانے ریکارڈز اور ان کی ہسٹری تھی کہ کتنے خطرناک بیمار ہیں, سارے بول بند ہیں, ان کی ہارٹ سرجری ہو چکی ہے, ان کا دل اتنا خراب ہے. بس ڈاکٹر نے جب دوبارہ ایک دوسرا ٹیسٹ کیا, دوبارہ اسکیننگ کی, ڈاکٹر خود حیران ہو گئے کون سے طبیب کے پاس اپنا دل ٹھیک کروا کے آ رہے ہیں, کون سا طبیب ہے جس نے تمہیں ٹھیک کر دیا. بس یہ معجزہ, یہ خاک شفا کے معجزے آج کل بھی ہوتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا, رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں, رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں, اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں. رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں, اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں. نابینا کوئی شاہ پہ رونے کو جو مچلا, عباس کے روزے سے منگائی گئی آنکھیں. تو اب یہ وہ تبرکات ہیں جن کا احترام واجب ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات میں ان تبرکات کا ذکر ہوا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ جو تبرکات ہیں ان کا احترام ضروری ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تبرکات کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے وہ شعائر اللہ ہے, یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو. اور کہا کہ صفا اور مروہ یہ دونوں جو پہاڑ ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ تبرکات ہیں, ان کا احترام کرنا واجب ہے. خدا سے کہیں گے بار اللہ یہ صفا اور مروہ دو پتھر ہیں, دو پتھر کے بنے ہوئے پہاڑ ہیں, ان کا کیوں احترام کریں. اسلام تو بت پرستی ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو, بتوں کی رسپیکٹ نہ کرو, مگر ہم آ کے ان دو پتھروں کو, ان دو پہاڑوں کی کیوں رسپیکٹ کریں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو آواز آئے گی یہ پتھر کی اس لیے تم رسپیکٹ نہیں کر رہے ہو کیونکہ یہ پتھر ہے. نہیں, اس پتھر کی یا اس پہاڑ کی نسبت نبی ابراہیم کی طرف ہے, بی بی ہاجرہ کی طرف ہے. یعنی اگر معمولی سے پتھر کی بھی نسبت کسی نبی کی طرف ہو جائے وہ معمولی سا پتھر بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. اور پھر آگے بڑھیے, قرآن مجید میں ارشاد ہوا بل بدن جعلناہ شعائر اللہ, بل بدن جعلناکم, کہ ہم نے دمبے کو اللہ کی نشانی بنائی, یہ بھی شاعر اللہ ہے. اللہ سے ہم کہیں گے یا اللہ کیا ہم دمبے کی رسپیکٹ کریں؟ نہیں, دمبے کی ہر دمبے کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے, مگر وہ دمبا جس کی نسبت حضرت اسماعیل کی طرف ہو جائے اس کی رسپیکٹ ضروری ہے. ہاں, ہر غار کی رسپیکٹ کرنی ہے, نہیں ہر غار کی احترام نہیں کرنا, مگر جس غار کی نسبت رسول خدا سے ہو جائے اس غار کی عزت ضروری ہے. ہر اونٹ کی عزت کرنا ضروری ہے, نہیں ہر اونٹ کی عزت کرنا ضروری نہیں ہے, مگر جس اونٹ کی عزت ناقۃ اللہ کی طرف ہو جائے اس کا احترام ضروری ہے. کیا ہر گھوڑے کا احترام ضروری ہے؟ نہیں, مگر جس گھوڑے کی نسبت حضرت امام حسین کے ذوالجناح کی طرف ہو جائے پھر وہ گھوڑا واجب الاحترام ہو جاتا ہے. پھر اس گھوڑے کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. سوال پر جب محمد والے تو یہ ہیں شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں. جیسے ایک واقعہ درج ہے تاریخ میں امام حسین کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا کے بچپنے کا دور تھا, ابھی چھوٹے بچے تھے امام حسین کاظم, اور امام جعفر صادق کی امامت کا دوران تھا. اس زمانے میں ابو حنیفہ امام کی شاگردی کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. تو جب ایک مرتبہ شاگردی کرنے کے لیے آ رہا تھا, دیکھا امام حسین کاظم چھوٹے بچے ہیں اور ایک لمبی عصا لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کہا شہزادے اپنے سے بڑی عصا لے کر کھڑے ہوئے ہو. تو مولا نے کہا ادب سے بات کرو, یہ معمولی عصا نہیں
یہ رسول خدا کی عصا ہے، بس اس نے سنا یہ رسول خدا کی عصا ہے، جلدی سے آگے بڑھا تاکہ عصا کو چومے۔ امام نے عصا کو پیچھے کر دیا کہ رسول کی عصا کا تو احترام ہے، رسول کی آل پہ اعتراض ہے۔ عصا جو ہے اس کی رسپیکٹ کر رہے ہو، جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ یعنی یہ وہ شاعر اللہ ہیں جن کا احترام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرا مشہور واقعہ ہے جس کے متعلق وہ بھی اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مولا حج میں طواف کر رہے تھے، اور طواف کرنے کے دوران مولا نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ کبھی انسان اتنا پست ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت کو بھی بھلا دیتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا مگر نامحرم کی طرف حرام کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ علی کو جلال آیا، علی آگے بڑھے، مولا نے اس کے منہ پہ ایسا تماچا مارا وہ زمین پہ گر گیا۔ اب علی کے ہاتھ کا جسے تماچا لگے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اب وہ ہاتھ سہلاتا گال میں کعبے سے نکلا اور رستے میں دیکھا حضرت عمر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس گیا، کہا دیکھیے علی علیہ السلام نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اتفاقاً وہیں سے مولا متقیان بھی گزر رہے تھے۔ مولا کو حضرت عمر نے بلایا، کہا یا علی آپ نے اسے تماچا مارا ہے؟ کہا ہاں میں نے اسے تماچا مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کیونکہ یہ حرام کی نگاہ سے نامحرموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس مولا علی علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے نوجوان میں تمہیں کیا کہوں، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ علی کو میں مولائے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کو ہم تو مولائے کائنات کہتے ہیں نا مولا کو۔ شاعر نے کیا خوب کہا، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے۔ علی کا ذکر کرو اور پڑھو یہ چہروں پر، علی کا ذکر کرو اور پڑھو یہ چہروں پر، کون پاک نسب کس کی ذات چھوٹی ہے۔ یہ ہے مقام اہل بیت۔ اور اگر کسی کو بھی کوئی ہدایت چاہیے، شفاعت چاہیے، مغفرت چاہیے، خصوصاً راتوں میں جو مغفرت اور توبہ کی طرف زیادہ توجہ کرے تو وہ اہل بیت کی طرف سے ملے گی۔ کیونکہ مشہور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے میرے پیارے نبی لوگوں سے کہہ دو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ در حقیقت یہ آیت زیارت کے متعلق ہے۔ اللہ آپ سب کو کربلا، نجف، مدینہ اور مشہد امام رضا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور در حقیقت یہ آیت زیارت کے بارے میں ہے۔ بادشاہ دوران کا امام کے پاس آتا ہے، منصور دوانقی ظالم بادشاہ ہے مگر پھر بھی امام سے آ کے پوچھتا ہے اور امام کی سے رہنمائی کرتے ہیں۔ بڑا شیعوں کا قتل عام کیا اس نے، اور امام سے آ کے پوچھتا ہے کہ میں مدینہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو امام نے یہ آیت پڑھ کے اسے بتائی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ کہ اے میرے حبیب ان گنہگاروں سے کہہ دو اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے گناہ کیے ہیں تو کیا کریں؟ میرے پاس آ جائیں، یعنی رسول خدا کے پاس آ جائیں اور رسول خدا تمہارے لیے توبہ کریں، رسول خدا تمہارے لیے مغفرت کریں، اور اگر رسول تمہارے لیے مغفرت کر لیں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو خدا بھی تمہیں بخش دے گا۔ یعنی زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں، زیارت کا مقصد یہ ہوتا ہے چاہے مدینہ جائیں، چاہے پہلے محمد کے پاس جائیں، چاہے دوسرے محمد کے پاس جائیں، چاہے آخری محمد کے پاس جائیں، کسی بھی محمد کے پاس جائیں، جس طرح شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ شاید در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ تو اب کسی بھی محمد کے پاس چلے جائیں، چاہے پہلے محمد کے پاس جائے، چاہے دوسرے محمد کے پاس جائے، چاہے آخری محمد کے دروازے پر توسل کرے، خدا کو اور اہل بیت کو بیچ میں
وسیلہ بنا دے. خدا اور اپنے درمیان اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ چلے گئے امام رضا علیہ السلام غریب امام کے روزے پر اب آپ چلیں گے. یہ آیت بہترین درس ہے کہ اگر ہم اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو امام سے کہیں مولا آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے. اگر آپ نے میرے لیے استغفار کر لیا تو خدا ضرور میرے گناہوں کو بخش دے گا. کیونکہ مشہور واقعہ ہے جب امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے نیشاپور لایا گیا اور نیشاپور جب امام پہنچے بہت استقبال ہوا. وہاں قدیمی شیعہ اس زمانے سے شیعہ رہا کرتے تھے ایران کے اس ایریا میں, تو بڑا استقبال کیا مولا کا. تو اس نیشاپور کے اطراف کے گاؤں میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا, اور اس بوڑھے شخص کو کسی نے بتایا کہ امام رضا نیشاپور آئے ہوئے ہیں. اس کے دل میں جذبہ, محبت کا جذبہ, محبت کی آگ جلنے لگ گئی کہ امام ہمارے شہر کے قریب آئے ہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں وہ سفر ہوتا تھا لمبا لمبا, لوگ جا نہیں سکتے تھے مدینے میں. تو بہت خوش ہوا, کہا مجھے جانا ہے تو جانا ہے. بوڑھا تھا مگر حبیب ابن مظاہر کا جذبہ لے کے چلا. پیدل سفر کیا, 40 میل کا سفر تھا. چلتا ہوا گیا یہاں تک کہ صبح کے وقت یعنی نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے جا کے پہنچا نیشاپور میں. اس نے کہا اپنے مولا کی زیارت کروں, مگر ابھی تو شام رات کا ٹائم ہے تو تھوڑا جا کے لیٹا. مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی مولا کی محبت میں کہ میں مولا سے ملنے جا رہا ہوں, میں اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں. تو پھر امام, کیونکہ امام رضا کا ایک لقب ہے, سارے اماموں کے پاس الگ الگ لقب ہے اور سارے امام کریم ہیں, مگر امام رضا کا جو لقب ہے مشہور لقب وہ ہے رؤوف. رؤوف یعنی مہربان, رؤوف یعنی جلدی قبول کرنے والا, مہربان امام. تو یہ امام کا خاص لقب ہے. سارے امام رؤوف ہیں مگر امام کے لیے خاص کہا گیا ہے امام رؤوف. تو اب یہ امام مہربان سے ملنے جا رہا ہے. اس نے کہا جاؤں کیونکہ زیارت کے آداب میں سے ہے غسل لے. تو غسل لینے کے لیے صبح گیا. ایران میں ابھی بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا کہ حمام جو تھے گھر میں نہیں, عمومی حمام ہوتے تھے جو سڑکوں پہ ہوتے تھے, تو لوگ جا کے الگ الگ نہاتے تھے جا کے حمام میں. اور یہ بھی حمام میں چلا گیا اور پیسے دیے اور نہانے لگ گیا. اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کر رہا ہے کہ میں اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا, اس دوران ابھی جب یہ صاف کر رہا تھا, جب یہ اندر حمام میں داخل ہوا, اس سے پہلے ایک نوجوان پہلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ نہا رہا ہے. اس نے کوشش کی اپنی پیٹھ کو صاف کرے مگر پیٹھ کو صاف نہیں کر سک رہا تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور تھی, بوڑھا تھا, ہاتھ اس کا نہیں جا رہا تھا پیٹھ میں. تو اس نوجوان کو دیکھا, اس خوبصورت نوجوان سے کہا اے نوجوان, میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کوئی بھی غلاظت میرے بدن میں باقی رہے. اگر ہو سکے تو میری پیٹھ پہ کھیسا لگا دے. کھیسا ایک کوئی کپڑا ہوتا ہے جس سے پیٹھ صاف کی جاتی ہے, تو میری پیٹھ پہ کھیسا لگا دے. نوجوان نے کہا بسم اللہ. نوجوان اسے کھیسا لگا رہا ہے. اب آہستہ آہستہ لوگ بھی حمام میں آنے لگے, صبح ہونے لگی. تو جو شخص آتا وہ جھک کے اس نوجوان کو سلام کرتا. دوسرا شخص آیا, جھک کے اس نے نوجوان کو سلام کیا. تیسرا شخص آیا, اب یہ گھبرا گیا, لگ رہا ہے یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, بڑی ہستی ہے جس سے میں مزدوری لے رہا ہوں. یہ حیران ہو گیا, یہ کون ہے؟ ساتھ والے سے پوچھا میرے بھائی بتاؤ یہ جو میری پیٹھ صاف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتا؟ کہا اللہ کی قسم نہیں جانتا. کہا یہ تمہارے زمانے کے امام رضا ہیں. بس اس کا سننا تھا, کھڑا ہو گیا, کہا مولا معاف کیجیے, میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا, مزدوری نہیں لینے کے لیے آیا تھا. امام نے کہا بیٹھ جاؤ, میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. اگر تم 40 میل کا سفر طے کر کے ہم سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے تو میں خود تمہارے استقبال کے لیے یہاں. اللہ, یہ وہ کریم گھرانہ ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا بھی اس کریم گھرانے کے لیے کچھ کرے گا, وہ در حقیقت ان کے لیے نہیں کر رہا, اپنے لیے کر رہا ہے. ہمیں آقا کی ضرورت ہے, ان کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. امام رضا کا وعدہ ہے جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں 3 مقامات پر اس سے ملنے کے لیے آؤں گا. کون سا مقام؟ پہلا وہ مقام جب تمہارے تمہارے دوست تمہیں قبر میں چھوڑ کے مٹی کے منوں کے نیچے دفن کر کے چلے جائیں گے. اے میرے زائر نہ گھبرانا, میں رضا خود تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا. اور دوسرا مقام جب قیامت کا میدان ہوگا, جب باپ بیٹے سے منہ چھپائے گا, جب ماں بیٹے سے بھاگے گی, جب دوست سے دور
جائے گا، کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر دے۔ اے میرے زائد نہ گھبرانا، میں وہاں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ اور تیسرا مقام وہ پل صراط کا مقام ہے، میرے زائد میں تیرا ہاتھ پکڑ کے خود تجھے پل صراط سے گزار دوں گا۔ عظیم آیت اللہ کا واقعہ ہے کہ جب دنیا سے گئے ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا، یہ تو بیٹے نے پوچھا بابا جان قبر کی پہلی رات کیسی تھی؟ سنا ہے بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ تو آیت اللہ نے کہا بیٹا بہت سخت ہوتی ہے قبر کی پہلی رات، مگر میری بڑے آرام سے گزر گئی۔ کہا کیسے بابا، آپ کی آرام سے کیسے گزری؟ کہا میرے لال میں 40 دفعہ مشہد امام رضا آیا تھا، امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے۔ مولا نے بھی وعدے کی وفا کی، 40 دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اب میں پچھتا رہا ہوں، کاش اور زیادہ میں امام کی زیارت کرتا تو امام مجھ سے اور زیادہ ملنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ گلبائی گانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ آیت اللہ گلبائی گانی جو مرجع تھے وہ نہیں، دوسرے آیت اللہ گلبائی گانی جو مشہد میں رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال مسلسل مشہد میں رہتے تھے۔ صبح کے وقت 40 سال جب حرم کا دروازہ کھلتا تھا، سب سے پہلے شخص اندر داخل ہونے والے آیت اللہ گلبائی گانی ہوا کرتے تھے۔ 40 سال تک مسلسل یہ کرتے رہے، اور کیونکہ مشہد وہ شہر ہے جس میں سخت سردی ہوتی ہے، ونٹر اس کا کبھی کبھی -30 تک بھی چلا جاتا ہے، سخت سردی ہو، جو بھی مشکل ہو، اولاد بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، مگر کبھی انہوں نے صبح کے وقت حرم جانا نہیں چھوڑا، ہر روز حرم جاتے تھے۔ اب 40 سال کے بعد بیمار پڑ گئے، بستری ہو گئے، بیمارستان میں ایڈمٹ ہو گئے، ہسپتال میں بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور صبح ہو رہی ہے۔ 40 سال کے بعد یہ پہلی صبح ہے کہ وہ بستر پہ لیٹے ہیں، حرم جا نہیں سکتے، یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، صبح کو دیکھ رہے ہیں، افسوس کھا رہے ہیں۔ اچانک بے ساختہ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہا یا امام رضا 40 سال ہر صبح میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اور میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں اپنی خاطر آتا تھا، ابھی بھی آنے چاہ رہا ہوں، مگر میرا جسم مجھے اجازت نہیں دے رہا، میں بیمار ہوں۔ مولا رضا اگر ہو سکے 40 سال کے بعد ایک مرتبہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، بس یہ کہنا تھا۔ پردے ہٹے، آیت اللہ نے دیکھا ایک باغ ہے، باغ میں ایک نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، امام اسے کہہ رہے ہیں گلبائی گانی میرے طرف آ جا۔ کہا مولا بیمار اٹھ نہیں سکتا، کہا میرے طرف آ جا۔ اپنی جگہ سے اٹھے، چل کے مولا سے گئے، اور مولا نے کہا اس پھول کو سونگھو، اس پھول کو سونگھا، وہی میں شفا مل گئی۔ اور آیت اللہ گلبائی گانی فرماتے ہیں اس پھول کے ذریعے سے میں نے ہزاروں لا علاج بیماروں کو شفا دی ہے، جو پھول امام رضا نے مجھے دیا تھا۔ اللہ یقین جانیے یہ وہ کریم گھرانہ ہے، اس گھر سے جتنی زیادہ امید رکھیں گے اتنا ہی ملے گا۔ کبھی کم نہ مانگا کریں کہ مولا میرے اقتصادی حالات ٹھیک کر دے، مولا صرف میرا یہ کر دے۔ جب بھی مانگے اتنا مانگے، کیونکہ یہ ایسے گھرانہ ہے، جب بھی مانگے 10 حاجتیں اگر دنیا کی مانگ رہے ہیں تو 100 حاجتیں آخرت کی مانگیں۔ جتنا دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ آخرت کے لیے مانگیں، کیونکہ یہ وہ نجات کی کشتی ہے جس میں جو بھی سوار ہو جاتا ہے اسے نجات مل جاتی ہے۔ حسین کی کشتی ہے جو کشتی نجات ہے، اور ان دنوں میں حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جسے آنا ہے وہ چلا آئے، جس کے دل میں محبت ہے وہ چلا آئے، جس کے دل میں عشق ہے وہ چلا آئے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد بارک اللہ۔ خداوند متعال قرآن میں ہمیں اس حکم کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ انسان اپنی طرف نظر کر رہا ہے۔ خداوند متعال ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے کردار کی طرف دیکھا، اپنے اخلاق کی طرف دیکھا، اپنے کیریکٹر کی طرف دیکھا۔ ہمارا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے اہم چیز
انسان کا ایمان ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث سنی حضور پاک کے نواسے امام حسین نے فرمایا کہ الحیات العقیدہ والجہاد، زندگی کوشش اور جہاد اور یعنی کوشش اور عقیدے کا نام ہے. اگر آپ کا عقیدہ طاقتور ہو تو آپ کا ایمان اگر طاقتور ہو تو آپ کے برے کیریکٹر کو آپ بڑے آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. اب ایمان کس شے کا نام ہے؟ آئیے قرآن کھولیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا حضور پاک کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم ایمان لے کر آئے ہیں، آمنا ہم مومن ہو گئے ہیں. حضور پاک خاموش ہیں، وحی کا انتظار ہے. وحی نازل ہوئی، قل لم تؤمنوا، میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ لوگ تو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، ابھی ایمان کا نور ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلمتم، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو. یعنی اسلامی کا اسلام اور ہے اور مومن ہونا اور ہے. مسلمان اور ہوتے ہیں، مسلمان یعنی تم نے مسلمان تو ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیے، مگر ایمان کا نور ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو روز رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں ایمان کس شے کا نام ہے؟ آئیے قرآن مجید کو کھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کی پہلی صفت یہ ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ وہ گھبراتے ہیں، یعنی کس شے سے نہیں ڈرتے. ظالم بادشاہ سے نہیں ڈرتے، اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ میں اگر محرم کی مجلسیں اٹینڈ کروں میری جاب نکل جائے گی. ان کے دل میں اس شے کا خوف نہیں ہوتا، ان کے دل میں ہمیشہ بے خوف و خطر رہتے ہیں. کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے کہ میں اس کی چاپلوسی کروں گا، یہ بڑے صاحب ہیں، یہ بڑے مالدار ہیں، یہ میرا کام کروا دیں گے، یہ میرے کام میں بہتری لے کر آ جائیں گے. کیونکہ امام معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے یہ سوچ کر کہ یہ مومن ہے لیکن یہ مثال کے طور پہ مالدار ہے، یہ میرا کام کروا سکتا ہے، یہ میری مدد کر سکتا ہے، یہ میرے بیٹے کی نوکری دلوا سکتا ہے، اگر صرف یہ سوچ کر اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، کوئی مومن دوسرے مومن کو سلام کرے، امام فرماتے ہیں ایک سلام کے نتیجے میں اس کے ایمان کی 1/3 نابود ہو جائے گی، ایمان کا 1/3 نابود ہو جائے گا صرف ایک سلام سے. اللہ اکبر. ان کا کیا ہوگا جن کی پوری زندگی سلام کرتے کرتے گزری ہے، اس کے دل میں کیا ایمان ہوگا، کون سا ایمان ہوگا. یعنی مومن کو ہوتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال بھی اپنے شعر میں بھی کہتے ہیں، ادھر حقیقت میں شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی کتا بھی کتے کی خوشامد نہیں کرتا، کتا بھی دیکھتا ہے یہ بھی میری طرح زبان لٹکایا ہوا 4 پاؤں پہ چلنے والا کتا ہے، یہ بھی میری طرح ہے، میں اس کی خوشامد کیوں کروں، میں اس کی چاپلوسی کیوں کروں. تو پہلی صفت یہ ہے کہ مومن کے دل میں خوف نہیں ہوتا، دنیا کا خوف نہیں ہوتا کہ ہائے میرا خوف میرے آگے کا کیا ہوگا، میرے اپنے مال کا کیا ہوگا، میرے دولت کا کیا ہوگا. اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اس کے خوف اور غم نہیں ہوتا. دوسری صفت مومن کی کیا ہے؟ دوسری صفت مولا نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ. خداوند متعال نے سکون نازل کیا ہے مومن کے دل میں. یعنی مومن کے دل میں آپ بے چینی سی نہیں ہوتی، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی وجہ سے. ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں پریشانی ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا خدا نخواستہ بچہ مر گیا، کسی کا خدا نخواستہ کوئی والدہ مر گئی، کتنا بے چین ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں ساری مصیبتیں مجھ پر ہی ٹوٹتی ہیں، فلاں صاحب میں کیوں نہیں مصیبت ٹوٹتی ہے. یعنی وہ دل میں سکون ابھی حاصل نہیں ہوا ہے، وہ دل میں ایمان حاصل نہیں ہوا ہے. ایمان کی پہلی نشانی اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، کوئی دنیا دار دنیا کا غم نہیں ہوتا، دنیا کا خوف نہیں ہوتا. دوسری نشانی اس کے دل میں سکون ہوتا ہے. تیسری نشانی قرآن میں ارشاد ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومن کے دل میں اطمینان قلب ہوتا ہے، اب وہ پریشان نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں کون میری مدد کرے گا، اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے. جیسے دو دوست کا واقعہ ہے، ایک دوست نے دوست سے پوچھا کہ میرے دوست بتاؤ کیا تمہاری زندگی میں سکون اور اطمینان ہے؟ کہتا ہے نہیں ابھی میری ایجوکیشن چل رہی ہے، بس مجھے ڈگری مل جائے پھر میرا دل آرام ہو جائے گا، اطمینان مل جائے گا. اسے ڈگری بھی مل گئی. چند سالوں کے بعد دوست نے پوچھا کیا تمہیں اطمینان اور سکون ملا ہے؟ کہا نہیں
بس شادی ہو جائے پھر بس سکون ہو جائے گا. شادی بھی ہو گئی, چند عرصے کے بعد پھر دوست نے پوچھا کیا تمہیں سکون ملا ہے؟ کہا انشاءاللہ بچے ہو جائیں, گھر پر ذرا سیٹل ہو جاؤں پھر سکون مل جائے گا. بچے بھی ہو گئے, گھر بھی مل گیا, سیٹل بھی ہو گئے. اب دوست نے پوچھا کیا اب تجھے سکون ملا؟ کہا بچوں کی بس شادی کروا دوں پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا, پھر میرا کوئی کام نہیں ہوگا. بچوں کی شادی بھی کروا دی, بوڑھا ہو گیا, ہڈیاں کانپ رہی ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں. دوست نے دوست سے پوچھا بتاؤ کیا تمہیں سکون ملا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے سکون نہیں ملا. کہا تم اس چیز کو تلاش کر رہے تھے, تم سکون کو دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے تھے. خداوند متعال نے دنیا کی چیزوں میں سکون رکھا ہی نہیں ہے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تمہیں اگر سکون چاہیے تھا تو خدا کو یاد کرتے, اپنے دل میں اطمینان لے کر آتے. تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ مومن کے پاس خوف نہیں ہوتا, سکون ہوتا ہے اور اطمینان اس کے دل میں ہوتا ہے. اور مومن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے, اس کے دل میں وہ مومن اسے کہتے ہیں جس کے پاس عزت ہو. اللہ نے قرآن میں کہا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, عزت خدا کی ہے, عزت رسول کی ہے. عزت دار مومن ہوا کرتا ہے, یعنی مومن دنیا کی چیزوں کے سامنے ذلیل نہیں ہو جاتا. اگر کوئی رشوت کی آفر دے رہا ہے اس کے سامنے ذلیل نہیں ہو جاتا, اگر کوئی گناہ کی آفر دے رہا ہے اس کے سامنے ذلیل نہیں ہو جاتا. بلکہ مومن وہ ہے جو نماز میں 5 دفعہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک میں تجھے ہی مانتا ہوں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں. کسی مال کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, کسی سیکس کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, شہوت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, شہوت کے سامنے ذلیل نہیں بنوں گا, شراب کے سامنے ذلیل نہیں بنوں گا, موسیقی کے سامنے ذلیل نہیں بنوں گا, غیبت کے سامنے ذلیل نہیں بنوں گا, جھوٹ کے سامنے ذلیل نہیں بنوں گا. بارالہ اگر ذلیل بنوں گا تو تیری بارگاہ کے سامنے ذلیل بنوں گا. یہ مومن کی نشانی ہے. عزت دار مومن وہی ہوتا ہے جس کو اپنے اعضاء پر کنٹرول ہے. آپ سمجھیں گے صاحب طاقتور وہ ہوتا ہے, مومن سب سے عزت دار بھی ہوتا ہے اور سب سے طاقتور بھی ہوتا ہے. کیسا طاقتور؟ جسم کا طاقتور نہیں, یعنی ایمان ایک انر پاور کا نام ہے, ایمان ایک اندرونی طاقت کا نام ہے. ایمان اس طاقت کا نام ہے کہ جس طاقت سے انسان مختلف بڑے بڑے پہاڑ بھی ہلا دے سکتا ہے اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے. مثال دے دوں, آپ نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے, اپنا دکان بند کر رہا ہے, اپنے دکان کا شٹر بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس سے شٹر بند نہیں ہو رہا. وہ شٹر پہ لٹک جا رہا ہے مگر اس کا شٹر بند نہیں ہو رہا. اسی وقت ایک موٹا تازہ باڈی بلڈر جوان آئے گا اور اپنی 1 انگلی سے 2 انگلی سے شٹر بند کر دے گا. آپ شاید کہیں گے یہ طاقتور ہے اور یہ کمزور ہے. نہیں میرے بھائی, طاقت اور کمزور کا یہ کرائٹیریا نہیں ہے. ایمان میں وہ طاقتور نہیں ہے جو دکان کے شٹر کو بند کر لے. ایمان میں وہ طاقتور ہے جو نامحرم کے سامنے اپنی آنکھ کے چھوٹے سے شٹر کو بند کر لے. نامحرم کے سامنے اگر اس چھوٹے سے شٹر کو جس کے کھلنے اور بند ہونے میں تکلیف نہیں ہوتی اگر وہ بند کر لے تو پھر اسے مومن کہا جا سکتا ہے. پھر وہ ایمان والا ہے, پھر وہ طاقتور ہے, پھر اس کے پاس انر پاور موجود ہے. مگر اگر یہ نہیں کر سکتا, چاہے دنیا میں کتنا بڑا باڈی بلڈر مسل بلڈر کیوں نہ بن جائے, مگر وہ انسان ضعیف ہے جو گناہوں کے سامنے اپنے آپ کو روک نہیں سک رہا, نامحرم کے سامنے اپنے آپ کو روک نہیں سک رہا. اللہ نے منع کیا, رسول نے منع کیا, پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے اعضاء پر کنٹرول نہیں ہے. اور یہی اپنے اعضاء پر کنٹرول نہ ہونا, اس کا آپ مادی رنگ دیکھ لیں. دنیا میں جیسے ایک بندہ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, ڈاکٹر نے کہا اگر گوشت کھائے گا تو مرے گا. شوگر پیشنٹ ہے, شکر کھائے گا تو شوگر تمہاری ہائی ہو جائے گی, مگر تب بھی کنٹرول نہیں کر رہا, یعنی اس کا ارادہ کمزور ہے, اپنے جسم پہ ظلم کر رہا ہے. اسی طرح بعض لوگ اپنے روح پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ان کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے ایک واقعہ ہے رجل مشکی کا, ایک شخص تھا جو اپنے شہر میں اس بات پہ مشہور تھا کہ اسے لوگ کہتے تھے خوشبو والا شخص. اس کے جسم سے خود بخود خوشبو نکلتی تھی. کسی نے اس سے پوچھا میرے بھائی ہم تو اتنے عطر استعمال کرتے ہیں, ہمارے جسم سے اتنی خوشبو نہیں نکلتی, جیسے تمہارے جسم سے اتنی زیادہ بغیر کسی پرفیوم یا بغیر کسی باڈی اسپرے استعمال کیے ہوئے اتنی خوشبو کیسے نکلتی ہے؟ کہا میری جوانی کا واقعہ ہے. جب میں جوان تھا اللہ نے مجھے خوبصورت جوان بنایا تھا اور میں لوگوں کے سڑکوں پہ جاتا تھا اور کپڑے بیچتا تھا, آواز دیتا تھا کپڑا لے لو, اور میرا کام یہی تھا, گلی گلی جاتا تھا, کپڑا
بیچتا تھا. کسی دن میں ایک ایسی گلی میں گیا جہاں ایک شیطان کی پجاری خاتون رہا کرتی تھی. میں نے کہا کپڑا لے لو. اس نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا مجھے کپڑا چاہیے, آ جاؤ اندر. اور میں اندر چلا گیا. میری پہلی غلطی یہ تھی کہ جہاں نامحرم خاتون موجود تھی وہاں میں تنہا اندر چلا گیا, کیونکہ شیطان کہتا ہے جب دو نامحرم ساتھ ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں. کبھی اس کے کان میں وسوسہ کرتا ہوں, کبھی اس کے کان میں وسوسہ کرتا ہوں. تو میری یہ غلطی تھی. غفلت میں چلا گیا اندر, دیکھا اس نے دروازے کو تالے لگا دیے اور مجھے گناہ کی طرف دعوت دینے لگی. میں سمجھا اسے تو کپڑا نہیں چاہیے تھا, اسے تو گناہ کی دعوت مجھے دے رہی ہے. میں پریشان ہو گیا, ارے مجھے کیا کرنا چاہیے. اور تھابی میں جوان نفس امارہ نے مجھے کہا دیکھو سامنے گناہ ہے, گناہ کی آفر بھی مل رہی ہے, کوئی تمہیں دیکھے گا بھی نہیں, کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں, نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے, گناہ کر لو. وہ بھی راضی ہے. مگر اچانک مجھے خیال آیا کہ ایک خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, ایک میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. کیسے میں گناہ کروں جبکہ میں ہمیشہ نماز میں سجدے میں اللہ کے سامنے سر جھکا کے کہتا ہوں خدایا تیرے سامنے جھکوں گا, پیسے کے سامنے نہیں جھکوں گا, مال کے سامنے نہیں جھکوں گا, شہوت کے سامنے نہیں جھکوں گا. اگر جھکوں گا تو یا رب تیرے سامنے جھکوں گا. کہا پریشان ہو گیا میں کیا کروں. اور اچانک میں نے کہا مجھے نہیں کرنا گناہ, دروازہ کھول دے. اس خاتون نے کہا اگر تو گناہ نہیں کرے گا تو میں چلاؤں گی کہ تو میری عزت لوٹنے والا تھا, تو مجھے ریپ کرنے والا تھا, تو تم فوجی لے کر جائیں گے, تمہیں سزا بھی ملے گی. کہا یہ کون سا انصاف ہے, گناہ بھی نہ کروں اور ادھر سے مجھے سزا بھی ملے, اب میں کیا کروں. اچانک اسے خیال آیا, کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں مگر مجھے بس باتھ روم ٹوائلٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دیجیے. یہ ٹوائلٹ چلا گیا. پرانے دور میں ڈرینیج سسٹم تو نہیں ہوتا تھا, ٹوائلٹ وہیں جمع ہوتا تھا اور پھر بعد میں ہفتے میں خالی کیا جاتا تھا. یہ ٹوائلٹ جاتا ہے, ٹوائلٹ کی غلاظت کو اپنے کپڑوں پہ لگاتا ہے, اپنے جسم پہ لگاتا ہے تاکہ اس خاتون کو اس سے نفرت ہو جائے. اور غلاظت لگا کے باہر جب نکلتا ہے اسے دھکے دے دے کے یہ خاتون گھر سے باہر نکل جاتی ہے. نکل جا بدبودار میرے گھر سے. اور یہ بدبو میں بھاگتا بھاگتا اپنے گھر پہنچتا ہے, حمام جاتا ہے, غسل کرتا ہے اور 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا ہے. کہتا ہے بارگاہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, میرے جسم میں جو بدبو تھی اور چند لمحے کے لیے میرے جسم پہ تو غلاظت آ گئی ہے مگر میرا روح غلاظت سے بچ گیا. اللہ ہاں ہماری بدبختی یہ ہے جسم میں تھوڑا پسینہ نکلتا ہے, جلدی سے کپڑے تبدیل کرتے ہیں, جسم کی بدبو 7 قدم تک جاتی ہے, اس سے زیادہ کہیں نہیں جاتی ہے. مگر گناہ کی بدبو 7ویں آسمان تک جاتی ہے. 7ویں آسمان کے فرشتے بھی گنہگار کو بددعا دیتے ہیں جس بدبو کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. ہاں اگر ان راتوں میں ہم چاہتے ہیں اپنا کردار سنواریں, کوشش کریں ایمان کو اپنے اندر لے کر آئیں. ایمان کی جو صفات تھی انشاءاللہ ان راتوں میں ایمان کے متعلق اور بھی گفتگو کی جائے گی کہ کس طرح ایمان کو اپنے اندر ڈیولپ کیا جائے, کس طرح کریٹ کیا جائے. اگر انسان کے اندر ایمان آ جائے گا تو تمام تمام نیک صفات آ جائیں گی اور تمام صفات خبیثہ خود بخود مٹ جائیں گی. ہاں یہ وہ دن ہیں جن میں ہم اپنی راتوں میں دل میں ایسا ایمان کریٹ کریں, ایسا ایمان وجود میں لے کر آ جائیں, کیونکہ ہم ان دنوں میں ان کا غم منا رہے ہیں جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں. امیر المومنین یعنی کیا؟ یعنی مومنوں کے امیر. کیا ہم مومن بن کے دکھائیں تبھی تو آقا ہمارے امیر بنیں گے. ہاں زیادہ یہ غم کی راتوں میں جیسے جیسے اپنے گناہوں پہ رو رہے ہیں, جیسے جیسے کربلا والوں پہ رو رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں ہمارے گناہ بھی مٹتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے جب انسان گناہ کرتا ہے, جو گناہ سے آگ بنتی ہے اسے دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا, 7 سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا اس گناہ سے بننے والی آگ. مگر سب سے طاقتور آنسو وہ ہے جو غم حسین میں مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے, وہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اور کوشش کیا کریں یہاں جو آ رہے ہیں آداب مجلس سستی معنوں میں ادا کریں, جسے وضو کر کے انسان آ جایا کرے. آداب مجلس یہ ہے
کہ جب بھی انسان کربلا والوں پہ گریا کرے، گھٹ گھٹ کے گریا نہ کیا کرے، بلکہ بلند آواز میں گریا کیا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے، خدا فرماتا ہے مجھے گنہگار کے رونے کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اگر رونا بھی نہ آئے، آنسو بھی نہیں نکلے ہیں، کیونکہ دو مومن ہیں، یہ بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، ایک کو 1 ثواب مل رہا ہے، دوسرے کو 70 برابر زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دوسرا جو مومن ہے جب اونچی آواز سے روتا ہے، جب بلند آواز سے روتا ہے، چاہے آنسو بھی نہیں نکلے مگر بلند آواز سے جب انسان روتا ہے، خدا آپ کے رونے کی آواز کو پہلے فرشتوں کو سناتا ہے، فرشتوں کا دل نرم ہوتا ہے، کہتے ہیں خدایا ساری دنیا سو رہی ہے، یہ تیرے بندے رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی اب آپ تنہا نہیں ہیں، پہلی آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ رو رہے ہیں، پھر یہ آواز دوسری آسمان کے فرشتوں کو خدا سناتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر تیسری آسمان کے فرشتے آپ کی آواز سنتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، یہاں تک کہ سارے فرشتے اب آپ کے ساتھ ہم کلام ہو کر آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اب اگلے جملے روایت میں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی والدہ دنیا سے جا چکی ہے، پھر خداوند متعال آپ کے رونے کی آواز کو آپ کی مرحومہ ماں کو سناتا ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہی آواز دیتی ہے خدایا میرا بیٹا میری بیٹی رو رہی ہے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی پہلے آپ قطرے تھے مگر خدا وہ ہے جو قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، اور کس وجہ سے؟ صرف بلند آواز سے رونے کی وجہ سے۔ بکائین میں شامل ہو جائیں، یعنی وہ بکائین وہ ہیں جو اونچا اونچا رویا کرتے ہیں۔ ہاں آزادارو، حسین ابن علی پہ رونے کا حق یہی ہے کہ اونچا رویا کریں۔ اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے، خدا کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو پھر کیا کرتے۔ ہاں زیادہ ارباب مسائل پڑھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، امام حسین نے اپنے خیمے دریا کے کنارے لگوا دیے، اور پھر بعد میں جب فوج یزید عمر ابن سعد پہنچا، عمر ابن سعد نے امام حسین سے کہا حسین اپنے خیمے یہاں سے ہٹوا دے۔ امام حسین نے کہا اے عمر ابن سعد میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساتھ خواتین ہیں، نبی زادیاں میرے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ فوجی جوان ہیں، وہ کہیں سے بھی پانی لے کر آ سکتے ہیں، ہمارے خیموں کو یہاں رہنے دو۔ عمر ابن سعد نے کہا حسین خیمے ہٹا لے یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حسین نے کہا عباس بھائی جی مولا۔ عباس عمر ابن سعد کہہ رہا ہے کہ خیمے یہاں سے اٹھا لیں۔ عباس جلال میں آئے، تلوار ہاتھ سے نکالتے ہیں، نیام سے تلوار نکالی، ایک خط بنائی۔ عباس سیرت و سیرت میں حیدر کرار، عباس علی کی تصویر، عباس زہرا کی دعاؤں کا اثر، عباس کہا مولا خیمے ہٹانے کا حکم دے رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں انہیں فنار کرتا ہوں۔ امام حسین فرماتے نہیں عباس اگر ہم ابھی جنگ لڑیں گے تاریخ لکھے گی یزید اور حسین کی جنگ پانی پہ تھی، نہیں عباس خیموں کو اٹھا لیتے ہیں، اور عباس خیموں کو اٹھا لو۔ مولا عباس نے کہا مولا آپ امام ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں، مگر میرا ایک درد بھرا جملہ بھی سن لیں مولا۔ مولا میری ماں نے مجھے اس دن کے لیے تو پیدا نہ کیا تھا کہ میں فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے خیموں کو اکھاڑوں، مولا میری ماں نے مجھے لوریوں میں سنایا تھا عباس زینب کے پردوں کا محافظ ہے۔ حسین نے کہا بھیا عباس آج تیرا امتحان ہے کہ تم خود اپنے ہاتھوں
خیموں کے کیلوں کو اکھاڑو گے۔ عباس نے اطاعت کی، آگے بڑھے، خیمے کے کیلے میں ہاتھ ڈالا، اللہ اکبر کر کے خیمے کا کیلا اکھاڑا۔ سید سجاد نے جب عباس کے اللہ اکبر کی آواز سنی، کہا باقر کی اماں مجھے تلوار دے دو، کہیں چچا عباس نے اپنے آپ کو میدان میں تنہا تو نہیں پایا۔ سید سجاد تلوار لے کے جلال میں آگے نکلے۔ حسین نے جب سجاد کو دیکھا، حسین نے سجاد کے کانوں میں ایک جملہ کہا، بس جملے کا کہنا تھا، سجاد کا بدن کانپنے لگ گیا، چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور حسین نے کہا اکبر بھیا کو سہارا دے کر خیمے میں لے جاؤ۔ اب جو سید سجاد خیمے میں پہنچے، زینب کی نظر جب سجاد پہ پہنچی، حسین کا دامن پکڑ لیا، میرا لال ایسا گناہ تھا، سجاد کو تم نے کیا کہا حسین؟ حسین نے، اللہ جانے حسین نے سجاد کے کان میں کیا کہا، اسی حسین نے جس نے مدینے میں علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تھا۔ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، حضرت سغرا نے علی اصغر کو گودی میں لیا ہوا تھا، بیویوں نے کہا سغرا علی اصغر ہمیں دے دے۔ سغرا نے کہا اگر علی اصغر تمہارے پاس آ جاتا ہے تو علی اصغر کو لے جاؤ۔ اب سغرا کے ہاتھوں میں علی اصغر ہے، کسی کی گودی میں نہیں آتا۔ حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر نے سغرا کی گود کو چھوڑ دیا، بابا کی گود میں آ گئے۔ اسی حسین نے سجاد کے کان میں اللہ جانے کیا کہا۔ زینب نے جب پوچھا، حسین نے کہا بہن زینب میں نے بس اتنا کہا کہ سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے، میرا لال بڑا حساس ہے۔ ہاں زیادہ رو خدا تو میں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر۔ حسین جب رستے میں آ رہے تھے، عزیزو توبہ کرنے کے دن ہیں، آج دل کر رہا ہے حر کا ذکر کریں۔ یہ وہ حر تھے جن کو حسین نے ہدایت دے دی۔ حسین کا جب راستہ حر نے روکا تو حر کو امام نے کہا اے حر ثقلت کا امک، حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر نے ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں میں دیکھا، کہا مولا، کہا حسین اگر تیری ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی یہی جملہ پلٹا کے میں کہہ دیتا، مگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، شہزادی کونین ہے۔ حر کو مولا نے بہت خطبے ہدایت کے دیے۔ حر اپنے خیمے میں آتے ہیں، ارباب مسائل پڑھتے ہیں کہ حر آئے اور اپنے خیمے میں دیکھا ان کی بیٹی رو رہی تھی، چھوٹی سی بیٹی کونے میں رو رہی تھی۔ باپ نے پوچھا لال کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا آج میں کھیلتی کھیلتی حسین کے خیموں کی طرف چلی گئی، میں نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ نے مجھے بڑے پیار سے اپنے خیموں کی طرف لے گئی۔ بابا سادات کا گھرانہ بڑا کریم گھرانہ ہے، آپ نے جس کے لیے پانی بند کر دیا ہے وہ تو مجھے اپنے گھر میں لے گئی، اور میں نے وہاں ایسا منظر دیکھا جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کیا دیکھا میری بیٹی؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ تھا جس میں 40 بچے تھے، بچوں کے ہاتھ میں خالی پیالے تھے، کہہ رہے تھے اور بابا میں کسی اور خیمے میں گئی، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا گہوارہ پڑا ہوا تھا جس کے اطراف بیویاں رو رہی تھیں، میں نے سمجھا کوئی بچہ مر گیا ہے، میں نے جھانک کے دیکھا ہائے ننھا سا علی اصغر، خشک ہو گئی تھی زبان علی اصغر۔ علی اصغر کی ماں گہوارے پہ سر رکھ کے کہہ رہی ہے میرے لال تیری ماں اتنی مجبور ہے، تجھے دودھ نہیں پلا سکتی، میرا دودھ خشک ہو گیا۔ بس حر کا ضمیر جھنجھوڑا گیا۔ حر نے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے
نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالسعادہ، چلو حسین کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں، شاید کہیں ہمیں سعادت مل جائے۔ اب بیٹے سے کہا بیٹا میں مجرم ہوں، میرے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو اور مجھے حسین کے پاس لے جاؤ۔ بندے ہاتھوں کے ساتھ حر پہنچے اور کوئی لمبی تقریر نہیں کی عزادارو، حر نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھے کہا اے رحمتاً للعالمین کے پوتے، اے علی کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیرے قدموں پہ ہے، اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ حسین نے ایک دم معاف کر دیا، یہ وہ کریم گھرانہ ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، سب نے کہا حر جنت مبارک، حسین کی غلامی مبارک۔ اب یہ مبارک کی آواز خیمے میں بی زینب نے سنی، کہا اونو محمد یہ کسے مبارک دے رہے ہیں؟ اونو محمد نے کہا اماں جان، جس شخص نے ماموں کا راستہ روکا تھا اب وہ ہماری فوج میں آ گیا ہے۔ بی بی زینب نے کہا اے اون اے محمد دونوں جاؤ، ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے، ایک حر کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور ماموں جان کہہ کے سلام کرنا اور کہنا فاطمہ زہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے، مرحبا ہو۔ دونوں بچے گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، کہا ماموں سلام اور پھر کہا فاطمہ زہرا کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے۔ حر کا بدن کانپنے لگا، زمین میں بیٹھ گیا، کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو محمد سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، میں نے سیلانیوں کو رلایا ہے، بی بی زینب سے میری معافی دلا دیجیے۔ مولا حسین آئے، بہن زینب حر معافی مانگ رہا ہے۔ اب جس طرح حسین نے بخش دیا بی بی زینب بھی بخش سکتی تھی، مگر یہ کریم گھرانہ ہے، اپنا ہر ایک کا اپنا طرز بخشش ہے۔ بی بی زینب نے کہا بھیا حسین حر سے کہہ دو، حر بھائی سے کہہ دو ہمیں شرمندہ نہ کر، تو معافی مانگ رہا ہے، میں شرمندہ ہو رہی ہوں۔ اے حر ہم علی کے بیٹی علی کی بیٹی ہوں، ہمارے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، مگر تو اس وقت ہمارا مہمان بن کے آیا ہے جب ہمارے پاس پانی بھی نہیں، مگر میں قیامت کے دن بابا علی سے کہوں گی اور ہمارا پیاسا مہمان تھا۔ ہاں حر نے امام حسین سے کہا مولا میری توبہ مکمل نہیں ہوگی جب تک میں اپنے بیٹے کا نذرانہ نہ پیش کروں۔ حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا میدان میں، حر کا بیٹا شہید ہوا، حر دوڑتا ہوا گیا اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے، ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا، ایک ہاتھ گردن کے نیچے دیا، لاش اٹھانے چاہ رہے تھے،